بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، کیونکہ ڈبل روزے فرض کرنے میں امت کے لیے دشواری تھی، اور جو حکم تخفیفاً منسوخ ہوتا ہے اس کا استحباب باقی رہتا ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ مستحب ہے۔ روزے کے بہت سارے فوائد اور اس کے برکات ہیں۔ ان فوائد و برکات کا حصول ہمارے لیے اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان روزوں کو ان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکھیں۔ اگر ان آداب کا خیال نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ان کے جو فوائد و برکات ہیں ان کا حصول ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ آداب کو بیان کر دیا جائے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے رکھا جائے اور پھر ان کے فوائد و برکات سے ہم سرفراز ہوں۔ روزے کے بہت سارے آداب ہیں۔ ادب نمبر 1، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی امید سے روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری کتاب الایمان، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھا، عادت کے طور پر نہیں، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ادب نمبر 2، رمضان گزر جانے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم کتاب الصیام، باب استحباب صوم ستۃ من شوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھے۔ یہ صوم الدہر کا نعم البدل ہے۔ ادب نمبر 3، سحری کرنا، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ بخاری کتاب الصوم، باب برکت السحور۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے سحری کے ساتھ رکھنا چاہیے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، سحری دیر سے کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بکروا بالافطار واخروا السحور۔ یعنی افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ کنز العمال، کتاب الصوم، باب الافطار۔ ادب نمبر 5، روزے کی حالت میں خاص طور پر گناہوں سے، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے بچنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بخاری کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹی باتیں اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادب نمبر 6، روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل۔ بخاری کتاب الصوم باب هل يقول انی صائم اذا شتم۔ حضرت فرماتے ہیں جب کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش باتیں نہ کرے اور نہ نادانی کی باتیں کرے۔ ادب نمبر 7، لغویات سے باز رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب فقط انما الصیام من اللغو والرفث۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصیام باب الصائم ینزہ عن الغفلہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، حقیقی روزہ تو لغو اور فحش گوئی سے رکنا ہے۔ ادب نمبر 8، کثرت سے اعمال خیر اور اعمال صالحہ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ رمضان میں اس وقت بہت زیادہ سخاوت کرتے جب آپ سے حضرت جبرائیل ملاقات کرتے، اور جب حضرت جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے میں تیز تر ہو جاتے۔ بخاری کتاب الصوم باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان۔ ادب نمبر 9، افطار جلدی کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر۔ ابو داؤد کتاب الصیام باب ما یستحب من تعجیل الفطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے تب تک دین غالب رہے گا۔ ادب نمبر 10، افطار کی دعا پڑھنا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ابو داؤد کتاب الصیام باب القول عند الافطار۔ ادب نمبر 11، ممکن ہو تو کھجور سے ورنہ پانی سے افطار کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور۔ ابو داؤد کتاب الصیام باب ما یفطر علیہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی بڑا ہی خوشگوار ہے۔ ایک گزارش، اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا تعاون کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، احباب کو ترغیب دیں، اس کو لائک کریں اور خوب سے خوب شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
ادب نمبر 12، روزے داروں کو افطار کروانا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم۔ ترمذی شریف ابواب الصوم، باب ما جاء فی فضل من فطر صائما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بھی روزے دار کے مثل اجر ہوگا، لیکن روزے دار کے اجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت کے احکام پر اور ان کے تقاضوں پر 100% چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔